آج کی اس کی تخلیق کا کوئی مدعا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مقصد کو، اس مدعا کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، ارشاد کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اور مدعا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت اس لیے نہیں کہ اس کو بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے، اسے کوئی غرض ہے۔ بندوں کو تخلیق اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پوجیں گے اور میری عبادت کریں گے تو کوئی مجھے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی کسی غرض سے پاک ہے۔ خود ارشاد فرمایا ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، نہ تو میں اس سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، چونکہ وہ کھانے سے بھی پاک ہے اور اسے رزق کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود رزاق ہے، وہ پوری دنیا کو دینے والا ہے اور وہ قوتوں کا مالک ہے۔ وہ رب جو خود قوتوں کا مالک ہے، جو متین ہے، ذو قوہ ہے اور رزاق ہے، اس کو غرض کوئی نہیں ہے، تو پھر بندوں کو حکم کیوں دیا گیا کہ وہ اس کی عبادت کریں؟ اصل بندے کے لیے کمال یہ ہے کہ وہ بندگی میں رہے اور اس سے اس کے اخلاق رذیلہ ختم ہوں گے اور اس میں اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے۔ اس لیے اس کو عبادت کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی کا جمال پا سکے۔ اگر وہ پوجا نہیں کرے گا، اللہ کی پرستش نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو طوعاً اور کرہن اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہے، اس کی تسبیح نہیں بولتی۔ علماء نے لکھا کہ تمام درخت جو تم دیکھ رہے ہو یہ حالت قیام میں ہیں اور اللہ کی تسبیح بول رہے ہیں، اور درخت جب تک تسبیح بولتا رہتا ہے اپنے تنے پہ کھڑا رہتا ہے، اور جب تسبیح بولنا چھوڑ دیتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو درخت کاٹ دیا جائے سمجھ لو کہ اب تسبیح کا عمل اس سے موقوف ہو گیا تھا، اب اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو سارے درخت حالت قیام میں ہیں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، مینڈک حالت تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے یہ حالت سجدہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عبادت دی نماز کی صورت میں، وہ ان تمام صورتوں کی جامع ہے، ان تمام عبادات کی جامع ہے۔ درختوں کا قیام بھی ہے، چوپایوں کی طرح رکوع بھی ہے، مینڈک کی طرح تشہد اور قعدہ بھی ہے، اور حشرات الارض کی طرح سجدہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ انسان خلاصہ کائنات ہے اور تمام مخلوقات کا مقصود ہے، اور پوری کائنات کا چرخ اس کے گرد گھومتا ہے، اس لیے اس کی عبادت بھی تمام مخلوقات کی عبادات کے جامع ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کو نماز کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم ایک بار نہیں دیا، قرآن مجید کے اندر متعدد مرتبہ اسے نماز کا حکم نامہ دیا گیا۔ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا۔ صبح سے لے کر شام تک کس کس کو سیلوٹ کرتے ہیں، روٹی کے چند ٹکڑے اور نوالے کمانے کے لیے کس کس سے ہنس ہنس کے بولنا پڑتا ہے، اور کس کس کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا پڑتا ہے۔ ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا جو کہ رازق ہے اور حقیقی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تمہاری تربیت کرنے والا ہے، تمہیں درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ یہاں صرف اہل ایمان کو حکم نہیں دیا گیا، یہاں پوری انسانیت کو اللہ کی حضور حاضر ہونے کا کہا گیا ہے، چونکہ وہ صرف اہل ایمان کا رب ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام کائنات کا رب ہے۔ سورۃ الفاتحہ اٹھائیں تو وہاں ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہاں رب المسلمین نہیں کہا کہ صرف وہ اہل اسلام کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ ہر شخص کو
اس کی ضرورت کے مطابق باہم پہنچا رہا ہے. جو اسے مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے, جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے حضور کوئی سجدہ ریز نہ ہوتا ہو اور اس نے اس کے رزق کے دروازے بند کر دیے ہوں. سورج کو حکم دیا ہو اس کے گھر میں روشنی نہ بھیجنا, یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے. آپ 3 مہینے بل نہ دیں تو واپڈا والے آپ کا میٹر کاٹ دیں گے. آپ بل نہ دیں تو گیس والے آپ کا میٹر کاٹ دیں گے. ٹیلی فون کا بل نہ دیں تو وہ تار کاٹ دیں گے. لیکن ساری زندگی کوئی اس کے حضور سجدہ ریز نہ ہو, کبھی اس نے چاند کو حکم نہیں دیا اس کے آنگن میں چاندنی نہ بکھیرنا, یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے. کبھی ہوا کو نہیں کہا اس کے ویڑے میں آکسیجن نہ پہنچنے پائے, یہ نافرمانوں کا گھر ہے. بلکہ سورج جس طرح روشنی حضرت بایزید بسطامی کے گھر میں بکھیرتا ہے, اس عاصی کے گھر میں ایسے ہی بکھیرتا ہے. یہ اس کی ربوبیت ہے جس کا عموم پوری انسانیت کو فیض دے رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے, اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا. ساری زندگی یہ ان کو معمول رہا ہے. اور مہمان تمہارے گھر میں آ کر کے تمہارا نہیں کھاتا, وہ اپنا حصہ خود لے کر کے آتا ہے. مہمان کو دیکھ کر کے ناک منہ نہیں چڑھانا چاہیے, خوشی کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہمان مجھے عطا فرما دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن بھوک لگی, گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان ڈھونڈنے نکلے. ایک شخص کو جو کہ بوڑھا تھا لے آئے, دسترخوان پہ بٹھایا. کھانا جب لگ گیا تو اس کو کہا اللہ کا نام لے کے شروع کرو. اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا. آپ نے فرمایا کہ میں تیرے سے کوئی ربط رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا, اللہ ہی کے نام پہ تجھے کھلا رہا ہوں, تو میرے رب کا نام تجھے کم از کم لینا چاہیے. اس نے کہا میں تو بتوں کا پجاری ہوں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا. آج لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں, لیکن دیکھیے وفا کی ریت نبھا گیا نا. اس نے کہا کہ میں بتوں سے بے وفائی روٹی کے ٹکڑوں اور چند لقموں کے لیے نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے جب تو اتنا غیرت مند ہے کہ میرے رب کا نام نہیں لیتا اور اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا, تو پھر میرا بھی تو کیا لگتا ہے, اگر میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تو کھانا اس رب کے نام پہ کھلاؤں گا, کھاتا ہے تو ٹھیک نہیں تو تیری مرضی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھ کے چلتا بنا. وہ گیا تو جبریل امین حاضر ہو گئے, سلام دیا, سندیسہ سنایا. رب کہتا ہے اے میرے خلیل تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا. یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا, وہ تو تیرا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا, اور تو فرما رہا ہے کہ وہ میرا بندہ تھا. ارشاد ہوا ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی. یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی. کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو رزق دے رہا ہوں, تم ایک دن نہیں کھلا سکے. اب حضرت ابراہیم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ دور پہاڑ پہ جا چکا ہے, اس کے قریب پہنچے. کہا میاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جلدی آؤ. اس نے کہا ایک شرط ہے, تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا. کہا نہ لینا آؤ. تو کہنے لگا لہجے میں اتنا گداز, اتنی نرمی کیسے آ گئی, تم تو کہتے تھے رب کے نام کے علاوہ کھلاؤں گا نہیں. کہا کہ اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی اس کو دے رہا ہوں. اس نے کہا اگر تیرا رب اتنا اچھا ہے تو کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے اس کا غلام بنا لے مجھ کو. تو وہ رب ہے سب کا, ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. ایک تو وہ تمہارا رب ہے, اور پھر الذی خلقکم, اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے. توجہ چاہوں گا کتنی شان ہے کہ اس نے تخلیق بھی کیا اور پھر اس نے تمہاری تربیت بھی کی. جو تخلیق بھی کرے اور تمہاری تربیت بھی کرے, کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کی جائیں؟ ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے تو بتاؤ ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ ماں کے پیار کا صلہ دے سکتا ہے؟ عرض کی گئی کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ, ماں اس کو کہتی ہے بیٹے سڑک دھیان سے عبور کرنا. جو دنیا کو عقل سکھانے جا رہا ہے اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ سڑک عبور کیسے کرنی ہے, لیکن یہ ماں کے پیار کا ایک روپ ہے, یہ ماں کی محبت کا ایک انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے سیٹ تھی, اور وہاں کوئی ہم زبان مل جائے تو غنیمت ہوتا ہے. تو مجھے ایک سمت ایسے محسوس ہوا کہ جس طرح کوئی منہ بولی پنجابی میں بات کر رہا ہے. میں اٹھ کے ادھر لڑک گیا.
تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ پنجابی میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے. میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو وہ انڈیا کے لوگ تھے. میں نے پوچھا کیا آتا ہے کہ میرے تو والدین نے مجھے پیدا کیا. تو فرمایا اب بتاؤ تمہارے والدین کو کس نے پیدا کیا؟ اگر کہو کہ ان کے والدین ہیں تو ان کو کس نے پیدا کیا، پھر ان کو کس نے پیدا کیا، بات حضرت آدم علیہ السلام تک چلی جائے گی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ تمہیں ماننا پڑے گا، انکار نہیں کر سکو گے کہ وہ رب ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے. ماں کے رحم کے اندر کون نقش و ونگار دینے والا ہے؟ کس نے گوشت کے لوتھڑے کو بولنا سکھایا ہے؟ کس نے چشم خانوں کے اندر روشن چراغ رکھ دیے ہیں؟ اور کس نے سر کے اندر ایک نشیط اور روشن دماغ رکھ دیا ہے؟ کس نے ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دی اور کانوں کو شنوائی کی طاقت دی؟ اور کس نے جو ہے وہ سونگھنے کی قوت اور قوت شامہ ناک کے نتنوں کے اندر رکھ دی؟ کون ہے جو ٹانگوں میں زور پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جس نے چھاتی کو طاقت دی؟ کون ہے جس نے انسانیت کو احسن تقویم بنایا؟ انسان، کیا تیرا حق ہے کہ مسجد کے قریب سے تو گزر جائے اور اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، آجا نماز کی طرف، اور تو جو ہے وہ اس کو سننے کے باوجود گزر جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ 8 گھنٹے کے لیے آپ کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ آپ کو آواز دے اور آپ نہ جائیں تو وہ آپ کی نوکری ختم کر دے گا، آپ کو سخت سرزنش اسی وقت کرے گا یا پھر آپ کو فارغ کر دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہیں، کبھی اس نے رزق کے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ جو نہیں مانتے ان کو اور زیادہ دے رہا ہے، کیونکہ ان کا حصہ صرف دنیا پہ ہی ہے نا، آخرت میں تو حصہ ہی کوئی نہیں ہے. بلکہ فرمایا اگر مسلمانوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی بنا دوں. لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو زیادہ ہی رگڑ دیا گیا ہے، چونکہ انہوں نے دنیا کو دیکھا ہے، آخرت ابھی دیکھی نہیں ہے. ورنہ جو ان کے لیے آخرت میں رکھا گیا ہے، دنیا کی کوئی شے ان کے نزدیک حیثیت ہی نہ رکھے. بلکہ حدیث میں آتا ہے، صاحب مشکات نے اس کو لکھا کہ دنیا کے اوپر جس کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی ہوں گی وہ جنت میں لے جایا جائے گا اور ایک مرتبہ جنت میں جو ہے وہ داخل کر کے نکال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بتا دنیا کے اوپر تجھے بڑی تکلیفیں پہنچی؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے. جنت کی صرف آب و ہوا سارے دکھ ختم کر دے گی. اور جس نے تخت و تاج پہ بیٹھ کے بھی زندگی ساری گزاری ہو، حدیث میں آتا ہے اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی اور پھر اس کو کہا جائے گا بتا تو دنیا کے اوپر کوئی راحت پائی ہے؟ وہ کہے گا مالک دنیا کے اوپر میں نے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے. ایک غوطہ جہنم کے اندر دیا جائے گا، دنیا کے سارے سکھ ہی بھول جائے گا کہ میں وہاں بادشاہ ہوا کرتا تھا، میں وہاں حکمران ہوا کرتا تھا، میں دنیا کے اوپر جو ہے وہ اوباما تھا، میں دنیا کے اوپر بش تھا، میں دنیا کے اوپر پوری دنیا کو میں نے جو ہے وہ ریوڑ کی طرح ہانکا تھا اور انسانیت کا قتل کیا تھا. میری رونت اور میرا تکبر دنیا کو جکا دیتا تھا. اس کو کوئی شے اور اپنی کوئی آکڑ اور کوئی بات یاد نہیں رہے گی. صرف ایک اس لونڈی سے پوچھ روئی کیوں ہے، اسے یہ بھی پوچھ ہستی کیوں ہے. جلاد نے کہا لونڈی بتا روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا جب کوڑا لگتا ہے تو جستی نہیں کرتے. نمازوں کو 5 گانا وقت پہ ادا کرنا اپنا معمول رکھتے ہیں اور یہی زندگی کا حسن ہے اور یہی زندگی. آپ اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا عبد شکور نہ بنوں، اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے اتنی نعمتیں اور اتنی کرم نوازیاں میرے اوپر نازل فرمائیں. اس نے اتنا کرم کیا، ذرا دیکھیں تو صحیح، اپنے اندر جھانک کر کے تو دیکھو کتنے کرم ہے اس کے، کتنے فضل ہے اس کے، کتنی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے اوپر پہم برس رہی. میرا ایک دوست تھا، اس کے منہ میں یہ جو لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم ہو گئی تو اتنا مسئلہ بنا اس کے لیے کہ ایک آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی، دوسری آنکھ کی بینائی بھی متاثر ہو رہی ہے. مرض کیا ہے کہ منہ میں یہ جو لعاب آتا ہے یہ قدرتی گریس ہے، نظام انہضام میں مدد دیتی ہے، بولنے بھی طاقت دیتی ہے. اگر یہ لعاب کم پڑ جائے جس کو ہم نے کبھی نعمت ہی نہیں سمجھا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. دنیا کا بہت بڑا شخص اوناسس یونان کا رہنے والا تھا اور جہازوں کی کمپنی ہے اس کی، لیکن ہوا کیا، یہ دنیا کے وہ جو امیر ترین لوگوں کی فہرست بنتی ہے اس میں شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پہ اس کا نام تھا. تو آج کل تو سنا کہ پاکستان میں ایک شخصیت آگے جا رہی ہے، وہ پہلے نمبر پہ آنے والی ہے، تو بس تھوڑے نمبر رہ گئے ہیں، ورنہ جو ہے وہ پوری دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہمیں کسی اور ملک میں نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، وہ ہمارے خون پسینے کو نچوڑ کر کے ہمارے اندر سے کوئی ہوگا. اسی فرمائے فی اللہ
چمبے دی بوٹی ارشد من وچ لائی اس بار